سب سے پہلی بات آپ کو یہ سننا ہے میرے دوستوں، میرے چینل کے مادھیم سے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ اساس الدین اویسی کی پارٹی مضبوط ہو جائے، اور پارٹی ان دنوں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، ٹوٹتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ویڈیو کے ذریعے، ہاں ایسا نہیں کہ ہم اپنی زبان سے آپ کو سمجھائیں گے، ایک بڑی وجہ کیا ہے، وہ ایک ایسے میرے دوستوں مولانا ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ ایک بڑی وجہ کیا ہے پارٹی کے ٹوٹنے کی، جو آپ کبھی نہیں چاہتے۔ زیادہ تر اکثر اسد الدین اویسی صاحب کو لوگ چاہنے والے ہیں، تو آپ کو اس پر باقی رہنا ہوگا سننے کے لیے اللہ رب العزت کی محبت میں۔ اور دوسرا جو ہم دکھانے والے ہیں، ایک سنت ہیں، سادھو کہہ لیجئے، سنت کہہ لیجئے، میرے دوستو وہ کام کر کے دکھایا ہے جو سارے ہندوستان کے جتنے بھی ناگرک ہیں وہ حیران ہو جائیں گے، جو کام اکثر مسلمان نہیں کر پاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت میں جو کام انہوں نے انجام دیا ہے، یہ اکثر مسلمان نہیں کر پاتے میرے دوستو۔ ہو سکتا ہے مسلمان کے بھی احساس کا ذریعہ بن جائے، اور دیش میں جو ایک بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے، اگر آپ باقی رہیں گے تو یہ سنت کے ذریعے اتنا بڑا پیغام، اتنا بڑا میسج آج جانے والا ہے، جس کو سننے کے بعد جس کے اندر ایمان ہوگا، جس مسلمان کے اندر، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، یعنی جو لوگ نان مسلم ہیں، جو لوگ ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بھی کچھ نہ کچھ آج بینیفٹس ہو جائے گا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ان کا بھی دل نرم ہو کر رہے گا۔ سنت نے ایسی بات ہی کہہ دی ہے میرے دوستوں۔ اور تیسرا یہ بتانا ہے میرے عزیزو، آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، اور آپ سے میں گزارش کرتا جا رہا ہوں، میرے فیس کو، میرے کیمرے کو، میرے موبائل کو نہ دیکھو، بات دیکھو گی کتنی دمدار بات آنے والی ہے، اور آپ کے دل کو، ایمان کو روشن کرنے والی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مفتی شمائل کو اتنی بڑی کامیابی کیسے مل گئی، ایک بڑا راز آپ کے سامنے آنے والا ہے آخر میں، کہ اتنی بڑی کامیابی کیسے مل گئی، اس کا راز کیا تھا میرے دوستو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تعریف ہم اللہ کی کرنے والے ہیں نا، جو مثالیں ہم دینے والے ہیں اللہ رب العزت کی بڑائی اور قدرت کو لے کر، آپ سوچیں گے کہ اچھا ہوا کہ ہم آخر تک رکے رہے۔ میرے دوستو ایمان روشن ہو جائے گا، حیران کر دے گی یہ قدرت، اور ایک ایک قدرت ہم ویڈیو کے ذریعے سے لانے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کا ایمان اعلیٰ درجے کی بلندیوں پر پہنچ جائے، اور آپ کو مزہ ملے ویڈیو کے اندر، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی تعریف ہو، جو ہم سب کا رب ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے میرے دوستو، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ تینوں ویڈیو پر بات کرنے کے بعد میرے دوستو آج بہت ہی بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ آئیے سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھیے جو اساس الدین اویسی صاحب کی پارٹی ٹوٹتی چلی جا رہی ہے، کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس پر ہم ان کی ویڈیو دکھانے کے بعد تھوڑی سی روشنی ڈالتے جائیں گے، نہیں تو اصل وجہ آپ کو پتہ نہیں چل پائے گی کہ آخر اصل وجہ کیا ہے پارٹی کے ٹوٹنے کی، اور آپ چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو، اور اگر آپ نہیں چاہتے پھر بھی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری ویڈیو جو ہے سنت والی، سادھو والی میرے دوستو، جن کا میں سیلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس انداز میں جو تعریف کی ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی، میرے دوستو بس سننے کے بعد اتنا مزہ آئے گا کہ آپ خود خوش ہو جائیں گے، اور کمنٹ میں آپ کچھ نہ کچھ لکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آئیے پہلے یہ ویڈیو۔ اور اچھا عجیب بات ہے، ان کا لفظ ان کو مہنگا پڑ گیا، وہ کہنے لگے مسٹر ہارون میں بڑا چھچورا ہوں، یہی جملے ہے، میرے منہ مت لگنا۔ تو میں نے کہا یار میں تو آپ کو بیرسٹر سمجھتا تھا، لیکن آپ نے بتایا نہیں میں بیرسٹر نہیں ہوں، میں چھچورا ہوں۔ اچھا پھر یہ اتنے بڑے چھچورے ہیں کہ انہوں نے جو بھی ان کو سمجھانا جاتا ہے، چاہے کتنا بڑا عالم ہو، انہوں نے مولانا ارشد مدنی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے حضرت مولانا محمود مدنی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے حضرت مولانا سجاد نعمانی، پہلے جوتیاں اٹھاتے تھے حضرت کی ہے، اور جیسے ان کو سمجھایا کہ دیکھ اسد تیری وجہ سے بی جے پی جیت رہی ہے، ذرا سنبھل یار مت کھڑا کر، تو ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو حضرت علماء کی بدتمیزی کرنے میں اب مشہور ہو گئے ہیں۔ اس شہر میں بھی انہوں نے علماء کو لفافے والے اور پاکٹ والے علماء کہا تھا۔ یہاں کے علماء ان پر بہت غصہ ہے، اور سب علماء نے مجھ سے کہا ہے کہ مفتی صاحب آج آپ یہاں پر آئے ہیں تو حضرت کی تھوڑی سی اچھی کھچائی کر دینا۔ بس میں بھی کھچائی کرنے جا رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ اندر گھسو اور اسد اویسی کی حقیقت معلوم کرو۔ جس دن اورنگ آباد والوں نے بڑی محبت کی تھی، ایم ایل اے بھی دیا، ایم پی بھی دیا، لیکن جب اورنگ آباد کے مسلمان سمجھ گئے تو ابھی ان کے ممبر پارلیمنٹ کو بھگا کر دوڑا کر مسلمان مار رہے ہیں، اور کمال کی بات ہے ان کے اپنے مار رہے ہیں، کیونکہ ان کو دیکھ لیے کہ انہوں نے تو جذبات سے کھیل لیا۔ تو بڑی کہانی ہے۔ تو میرے دوستو اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پارٹی مضبوط کیسے ہوگی، جبکہ آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ پارٹی مضبوط کرنے کی میں نے بات کی ہے، اور بہت سے مسلمانوں کی سوچ بھی ہے، نعروں کے ساتھ، تالیوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ پارٹی مضبوط ہو۔ تو یہ پارٹی مضبوط ہونے کا جو راستہ ہے 100% بتا رہا ہوں، ہاں میرے عزیزو، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر علماء کی قدر پیدا ہو جائے، اور اگر علماء کسی موقع پر
देखो बात तो हक की है, बहुत से मुसलमानों को हो सकता है जो इनको चाहने वाले हैं कड़वी लग जाए और हो सकता है वीडियो पर से ये चले जाएं, लेकिन इतनी बड़ी इस्लाह होने वाली है। इस्लाम को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, शरीयत को लेकर बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं असादुद्दीन ओवैसी से नफरत करता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि पार्टी मजबूत कैसे होगी। ऐसा नहीं कि सारी अकल असादुद्दीन ओवैसी साहब के ही पास है मेरे भाई, आपके पास भी हो सकती है, आप सुन रहे हैं, मेरे पास भी हो सकती है, बहुत सी बात मेरे जहन में आ सकती है, मैं बताऊंगा, आप उस पर अमल कर लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, आप बताएंगे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। ऐसा होता है, यानी एक ईमान वाला एक दूसरे की खूबियों का लेन देन है, एक दूसरे की खूबियों का लेन देन है। तो उलमा की कदरदानी सबसे फर्स्ट नंबर पर, अगर उलमा आपको कोई बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको बहुत ध्यान और तवज्जो से लेना है, बड़ी गहराई से सोचना है। आप उस पर अमल करें या ना करें, लेकिन उनकी तौहीन करने की कोशिश ना करें, इंशाअल्लाह पार्टी मजबूत हो जाएगी। अगर अच्छा आपको लग रहा है कि यार ये मेरी सियासत के खिलाफ है, मेरी मर्जी के खिलाफ है, मैंने जो हिकमत लगाई है मजबूत बनने की उसके खिलाफ है, तो आप इनके खिलाफ कुछ मत बोलो। और अगर बोलो तो ये बोलो, हम उलमा की कदर करते हुए, उलमा की कदर करते हुए उनकी ये बात को हम इसलिए नहीं मान रहे हैं कि इसमें हम नुकसान देख रहे हैं। हमारे उलमा लायक ताज़ीम है, लेकिन उनकी इस बात पर मैं अमल नहीं कर पा रहा हूं। हो सकता है कि उनकी ये राय गलत हो और मेरी राय सही है, मेरा फैसला सही है, इसलिए मैं उनकी कदर करते हुए उनकी ये बात पर मैं तवज्जो नहीं देना चाहता। और अगर उलमा इनके खिलाफ बोल रहे हैं तो वो पार्टी मजबूत करने की बात यहाँ चल रही है, किसी की तरफ से बात नहीं होगी। और संत वाली वीडियो तो आपको देख कर जाना है। और शमाइल साहब इतनी ज्यादा तरक्की कैसे कर गए, उलमा भी ये समझकर कि असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी कमजोर हो रही है या मजबूत हो रही है, अच्छी निगाह रखने की कोशिश करें। और उनको, यानी उनसे अगर बदतमीजी हो जा रही है उलमा के खिलाफ, तो उलमा अपने इल्म का, यानी अपने इल्म को इस तरीके से पेश करें कि हकीकत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था, जो फिक्र थी, एक एक उम्मती को जोड़ने की जो फिक्र थी, इसलिए जोड़ना है कि फिर दोबारा उस तक पैगाम कैसे पहुंचाया जाएगा। अगर आज हम कट जाएंगे असादुद्दीन ओवैसी की तौहीन करने की वजह से, बदतमीजी करने की वजह से, जैसा कि बहुत से जुमले इसमें बताए गए हैं और भी बहुत से जुमले इसके पहले बोले गए कि लिफाफों पर बिकने वाले, मैं इनकी पोल खोल दूंगा, इनका निकलना दुश्वार कर दूंगा, तो आलिम दीन को इतना बड़ा चैलेंज करना, जबकि अंबिया के वारिस हैं, अंबिया के वारिस, इतनी बड़ी पहुंच है। बताइए किसी की पहुंच इतनी बड़ी दुनिया में है? कोई ऐसी बताइए कैटेगरी बताइए, कोई ऐसा ओहदा और डिग्री बताइए कि उसकी पहुंच उलमा तक हो जाए। आलिमों की पहुंच हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है मेरे दोस्तों, कि उलमा अंबिया के वारिस है। पहुंच तो हर आदमी आम मुसलमान भी बना सकता है, लेकिन अंबिया के वारिस में एक मजबूती पैदा हो जाती है। इसलिए कदरदानी करते हुए हम जितना हो सके उलमा की तारीफ करना शुरू कर दें, उलमा की कदरदानी करना शुरू कर दें, उलमा की खूबियों को बयान करना शुरू कर दें और उनके साथ मिलना शुरू कर दें, उनके दस्तरखान पे जाना शुरू कर दें। अगर वो थोड़ी देर के लिए हमको झिड़कते भी हैं, हालांकि झिड़केंगे नहीं, इसलिए कि हमें हक दिया गया है कि हम उनके पास जाएं, उनकी झिड़क को भी बर्दाश्त करें, उनकी जूतियां सीधी करें। लेकिन ये सब तो हमसे हो नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम इतना हो जाए कि हम अपने बयान पर, अपनी स्पीच में इनके खिलाफ कोई जुमला ऐसा ना बोले जिसका नुकसान आवाम पर भी पड़े और उन लोगों पर भी इसका नुकसान पड़ सकता है जो लोग मुसलमान नहीं है। हाँ, इसलिए मेरे दोस्तों, ऐसी बातों से जब तक असादुद्दीन ओवैसी बाज नहीं आएंगे तब तक हालात सुधरेंगे नहीं, और जहां हम हैं वहीं के सिमट कर रह जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि किस तरह पार्टी मजबूत हो जाए। तो पार्टी मजबूत करने का जो रास्ता है, सबसे फर्स्ट नंबर पर उलमा की कदर और उलमा के मशवरे से चलना। मेरे दोस्तों, उलमा जो है अंबिया के वारिस हैं और उलमा की निगरानी और रहनुमाई में, हाँ, जो मोतबर उलमा आपको लग रहे हैं, कुछ उलमा का साथ लेकर, और जो आपको नहीं लग रहे उनसे भी आपको सलाम कलाम कायम रखना है। इसलिए कि आपके कटने से उलमा से अवाम कटेगी, फिर अवाम के अंदर उलमा की नाकदरी पैदा होगी, फिर वो हदीस लागू होगी कि जो शख्स उलमा की कदर ना करे वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से खारिज है। मैं ये नहीं कहता कि उलमा से गलतियां नहीं होंगी, उलमा जहन्नम में नहीं जाएंगे, बिल्कुल कोई भी जहन्नम में जा सकता है, किसी की भी पकड़ आ सकती, किसी से भी गलती हो सकती है। इसलिए आपको इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हुए, इससे बहुत ज्यादा बात बिगड़ चुकी है। हाँ, आपको लग रहा है कि ये चीज गलत है, तो मोहब्बत और प्यार से
جو جملے استعمال کیے گئے ہیں، چھچھورا ہوں اس طریقے سے، اب میں آؤں گا میدان میں تو تمہاری کھول کے رکھ دوں گا، تو ایک علماء کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا میرے دوستو۔ مجھے جہاں تک شعور حاصل تھا، علم حاصل تھا، میں نے پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور میں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ پارٹی اور مضبوط ہو جائے۔ اگر اللہ کے لیے، للہیت کے لیے پارٹی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو یہ مضبوط ہو جائے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، جو کوئی غیب کی بات ہے، تو اس کا مضبوط ہونا یہ اچھا نہیں ہے میرے دوستو۔ اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو پارٹی جو لڑائی لڑی جائے گی، اس میں فائدہ ہے تمام مسلمانوں کا، تمام مسلمانوں کا اسی میں فائدہ ہے۔ اللہ کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کی خوشی کے خلاف جو پارٹیاں تیار ہوں گی، بنیں گی، وہ کسی بھی مسلمان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھانے والا بنائے، جیسا کہ اکثر ان کا دعویٰ رہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ہمیں حکمت بصیرت سے ہر کام کو انجام دینے کی کوشش کرنا ہے۔ اب میں آتا ہوں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، وہ سنت کا ویڈیو دکھانے کے لیے۔ دیکھو وقت تو لگتا ہے، لیکن فائدے کو بھی جاننا ضروری ہے میرے دوستوں۔ سنت صاحب کی ویڈیو آپ دیکھ لیجیے پہلے۔ نبی صاحب کا بیچ میں نام لے کر کے مار پٹائی یا ہتیا کی جا رہی ہے۔ اس نبی صاحب نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ ایک بڑھیا ان کے اوپر روزانہ کوڑا پھینکتی تھی، وہ اسنان کو جاتے تھے یا کہیں بھی جاتے تھے، اور جس سمے وہ کوڑا پھینکتی تھی وہ کچھ نہیں کہتے تھے، کپڑوں کو جھاڑ کے چلے جاتے تھے۔ اور جس سمے ایک دن جب کوڑا نہیں پھینکا تو انہوں نے دیکھا آخر کا بڑھیا کا کیا حال ہے، بڑھیا کے پاس گئے، دیکھا اس کی حالت اچھی نہیں ہے، اس کی سیوا کی۔ نبی صاحب نے جو کیا ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ نے اس واقعے کو سنا اور سننے کے بعد آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ ایک ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والا سادھو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کس انداز میں کر گیا، جو اکثر مسلمانوں کو نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ رونا تو آ ہی نہیں رہا میرے دوستوں، 70-80% کہہ لیجئے سروے ہے کہ رونا آ ہی نہیں رہا، آنسو گر ہی نہیں رہا ہے، رونے جیسی آواز نہیں نکل رہی۔ اتنی شرم اللہ کے خوف سے رونے میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونے میں، اتنی شرم کی پوچھو مت۔ میرے دوستو، احساس دلا گیا یہ، میرے دوستو احساس دلا گئے یہ سنت، اور یہ سارے ہندوستان کے جتنے بھی ہندو مسلمان کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ایک بڑا پیغام پہنچا گئے۔ اس لیے میں اس طرح کی خوبیاں دکھاتا رہتا ہوں تاکہ امن و شانتی کا پیغام دنیا میں عام ہو۔ اب میں آتا ہوں اس طرف کی مفتی شمائل صاحب کی شہرت کا راز کیا ہے۔ میرے دوستو، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں قدرت کے بارے میں بتاؤں گا، تو آئیے سب سے پہلے ہم سب کے رب کی قدرت اور طاقت کو بیان کر لیتے ہیں۔ مفتی شمائل کی کامیابی کا جو سب سے بڑا راز ہے، وہ اللہ کی بڑائی اور قدرت اور تعریف کی وجہ سے یہ بلندی، یہ سرفرازی ان کو نصیب ہوئی ہے میرے دوستو۔ تو آج سے آپ بھی یہ فیصلہ کرو، آج سے آپ بھی لگ جاؤ اس کی تعریف اور بڑائی اور کبریائی کرنے میں۔ تھوڑی سی تعریف میں ان کی کر کے ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ایک بڑا ویلکم اگر چاہتے ہو دنیا کے اندر، ریاکاری کے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، ایک بڑی عزت اگر چاہتے ہو تو آؤ اپنے رب کی بڑائی اور قدرت بیان کرو ساتھ میں، اور آئندہ گھر کے اندر، باہر، ہوٹلوں پہ، چوراہوں پہ، کھیت میں، شادی میں، سفر حضر میں، ہر جگہ خدا کی قدرت اور طاقت کو بیان کرنے والے بن جاؤ۔ آپ کو بھی اس سے بڑھ کے عزت مل جائے گی میرے دوستو، اس لیے کہ تعریف اللہ کی ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف میں آپ کی عزت ہے، اور اللہ کی تعریف نہ کرنے میں، اللہ کے حکم سے منہ موڑنے میں آپ کی ذلت ہے۔ آپ کو کوئی عزت دنیا میں دے نہیں سکتا۔ تو تعریف یہ کرنی تھی کہ انگوٹھا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انگوٹھا ساری دنیا کے ابھی اس میں بہت سی گہرائی ہے، آپ ہو سکتا ہے یہ سوچ کر چلے جائیں کہ یہ تو بات تو میں سن چکا ہوں۔ میرے دوستو، یہ انگوٹھے میں اتنی بڑی قدرت ہے کہ پوری دنیا کا انگوٹھا، اس کی جو لائن ہے، اس کا جو نشان ہے، ایک ہی جیسا نظر آئے گا، لیکن لگنے کے بعد یہ بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ آپ ایئرپورٹ پر یعنی کسی بھی طریقے سے بھاگ کر آپ کہیں جا نہیں سکتے، آپ کو جو کہ دستخط لی جائے گی۔ اگر آپ کسی کے پاسپورٹ پر اپنا نام لکھائے ہوئے ہیں، دوسرے فرضی پاسپورٹ سے جا رہے ہیں، فرضی آدھار کارڈ سے جا رہے ہیں، تو آپ کا انگوٹھا جب لگے گا تو وہاں شو ہو جائے گا، آپ پکڑ جائیں گے۔ یعنی کوئی راستہ نہیں، اتنا بڑا جو ہے پروف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ سرکار کے لیے بھی فائدہ مند ہوا نا، میں تو نہ جانے کتنا چوری، ڈاکہ اور اس طریقے سے اپہرن ہوتا اور لوگ پکڑے نہیں جاتے، کسی کا بھی فرضی دکھا دیتے۔ لیکن انگوٹھا لگاؤ، انگوٹھا لگتے ہی ثابت ہو جائے گا آپ کون ہو۔ دوسری بات ایک بڑی یہ ہے کہ اگر یہ انگوٹھا جل جاتا ہے، یہ انگوٹھا اگر جل جاتا ہے، پورا چمڑا اس کا نکل جاتا ہے، یعنی پورا آدھا نکل جاتا ہے،
اس کے بعد جب خاص بات یہ ہے کہ جب انگوٹھے پہ چمڑا آتا ہے تو اس کی ایک بھی لائن مس نہیں ہوتی، اس کی ایک بھی لائن مس نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی بات یہ ہو سکتی ہے میرے دوستوں کہ دوبارہ جب آ رہا ہے تو آڑا ٹیڑھا آنا چاہیے، لائن کراس ہونا چاہیے، لیکن اس کی ایک بھی لائن مس نہیں ہوگی، پھر وہ لگائے گا، پھر اسی جیسا جو انگوٹھا یعنی اس کا پروف دینے کے لیے تیار رہے گا۔ یہ کتنی بڑی قدرت ہم سب کے رب کی ہے میرے دوستوں، قربان جاؤ اسے رب پر۔ اور سوچو کہ ہم لوگوں کو کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اپنے گھروں کے اندر اتنی تعریف کرو اپنے بچوں سے، اپنے جو ہے باہر والوں سے، اپنے رشتے داروں سے، اپنے دوستوں سے، کہ اگر 5 روپیہ نہیں رہتا ہے نا اور آپ کو ادھار لینا پڑتا ہے تو آپ کو کتنا گراں گزرتا ہے۔ حالانکہ وہ دے دے گا آپ کو، لیکن پھر بھی کتنا گراں گزرتا ہے۔ سوچو جو ہر وقت آپ کی جیب میں پیسے کو رکھ دیا ہے، اتنا گراں گزر رہا ہے آپ کو، 5 آپ پھٹافٹ دے دے 100 200 500 1000 2000 10,000 دیتے جا رہے، 5 روپیہ آپ کو ادھار کرنے میں گراں گزرا۔ سوچو اس قدر آپ کو وہ بھرے ہوئے ہے، اس کی کتنی تعریف کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس گاڑی بھی ہے اور پیٹرول کا بھی انتظام ہے، کسی سے آدھا لیٹر پیٹرول لینی پڑتی ہے، آپ راستے میں پھنس جاتے ہیں، میری بات توجہ چاہتی ہے، تو آپ کو کتنا گراں گزرتا ہے دوسرے سے لینے میں اور اس کو دینے میں بھی۔ اکثر کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو بار بار پیٹرول بھرنے کی طاقت اور استطاعت کون دے رہا ہے، جبکہ آپ کا بھی اس پر ایمان ہے کہ ایک پتا نہیں ہلتا بغیر اس کی مرضی کے، تو پھر پیٹرول آپ کی گاڑی میں کہاں سے آتا جا رہا ہے؟ یہ اسی کی دین ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ آدھا لیٹر ایک پاؤ پیٹرول کم پڑ جاتا ہے، ہر وقت ہماری گاڑی میں پیٹرول ہے، تو ہمیں بار بار گاڑی پر بیٹھنے میں اس کی یاد آنا چاہیے نا۔ جیسے اس سے آدھا لیٹر ہم نے پیٹرول لیا تو اس کی یاد آئی، اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کو یاد رکھا ہم نے کہ اس نے فلاں وقت میں ہمیں پیٹرول دیا تھا۔ آج میرے دوستو ہمارا رب ہم کو ہر وقت پیٹرول دیا، وہ تو کبھی کبھار والا ہے، تو ہر وقت دینے والے سے آپ زیادہ خوش رہیں گے نا، اس کو نہ بار بار یاد کریں گے، اس کو نہ بار بار دل میں بٹھائیں گے، جب گاڑی میں بیٹھیں گے، جب اسٹارٹ کریں گے، جب تھوڑی دور جائیں گے، زیادہ دور جائیں گے، وہ نہ یاد آئے گا ہر وقت۔ لیکن یاد کون آ رہا ہے؟ جو کبھی کام آیا تھا، جو ہر وقت کام آ رہا ہے، حالانکہ اسی نے ان کو ذریعہ بنایا تھا، وہاں بھی اسی کا کمال ہے۔ میرے دوستو یہ چند باتیں تھی جو قدرت اور اس کی نعمتوں کے اوپر میں نے ذکر کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم شروع میں بھی بتا سکتے ہیں اور ہر بار انشاءاللہ الگ بتانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کا ایمان روشن ہوتا چلا جائے اور اعلیٰ درجے میں پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں اگرچہ کہیں سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میری اصلاح آپ فرمائے۔ میں انشاءاللہ اس پر خوش ہوں، اس لیے کہ میں بھی محتاج ہوں۔ السلام علیکم۔